الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. صدق الله العظيم. شروع اللہ وحدہ لا شریک کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے. اللہ جل و علا اپنے کلام معزز سورۃ القصص آیت نمبر 74 اور 75 یہ دو آیتیں ابھی میں نے 74 75 دو آیتیں میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی. جیسے آپ نے اس سے پہلے سماعت فرمایا کہ نبی جی آپ ان سے پوچھو کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں یا سمجھتے نہیں ہیں کہ کس طرح اللہ نے ان کے لیے رات اور دن بنایا. اگر رات ہی رات رکھتا تو پھر کیا حال ہوتا؟ تو پھر کون تھا جو رات کو دن سے بدل سکتا اللہ کے علاوہ؟ اگر پورے کا پورا دن ہی ہوتا تو پھر کون ہو سکتا ہے جو ان کو رات میں بدل سکے اللہ کے علاوہ؟ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے صاف طور پر اپنے کلام معزز واضح فرما دیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی دن اور رات کو بدلنے والا نہیں ہے، اور اللہ نے کس طرح رات کو سکون کے لیے، راحت کے لیے، اور دن کو روزی روٹی کی تلاش، اس کے فضل کو تلاش کے لیے کس طرح بنایا. اور اللہ نے فرمایا تاکہ تم لوگ اس کا شکر ادا کرو. یہ تھے گزشتہ آیات جو اللہ نے آپ کے سامنے رکھے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، پھر قیامت کا منظر، پھر قیامت کی کیفیت، قیامت کا وہ معاملہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہر فرمانبردار اور نافرمان کو ہوگا، جہاں پر ہر انسان اپنا حساب دینے کے لیے اللہ کے یہاں آئے گا. اللہ پھر اسی معاملے کو پھر سے یہاں بیان فرما رہے ہیں. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، وہ دن جب کہ وہ انہیں پکارے گا، یعنی اللہ پکارے گا ان کو، کس کو؟ ان نافرمانوں کو، ان مشرکوں کو، اور پکار کے پوچھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ. یعنی وہ دن یاد رکھنے کے لائق ہے، کوئی معمولی دن نہیں ہے قیامت کا دن. یاد رکھیں اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ پکاریں گے ان نافرمانوں مشرکوں کو، اور پکار کر کے کہیں گے، پوچھے گا فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں ہیں میرے وہ شریک؟ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے، جن پر تم بھروسہ رکھتے تھے کہ یہ اللہ جیسے، اللہ برابر، اللہ کی طرح یہ بھی ہماری مدد کریں گے. تمہارا گمان تھا، جن پر تمہارا اعتماد تھا، جن کے تعلق سے تم اللہ جیسا گمان رکھتے تھے ان کے معاملے میں، اب وہ کہاں ہیں؟ أَيْنَ شُرَكَائِي، وہ میرے شریک جن کو تم نے میرے ساتھ شریک ٹھہرا رکھا تھا، وہ سب کہاں ہیں؟ تو پھر ایک مرتبہ جو ہے اللہ یہاں سورہ قصص کی آیت نمبر 74 میں پھر ایک مرتبہ اسی واقعے کو، اسی معاملے کو جو میدان قیامت میں مشرکین کے ساتھ کیا جائے گا، اور انہیں ذلیل و خوار کرنے کے لیے، اور انہیں شرمندہ کرنے کے لیے، اور انہیں ان کے کیے پر پچھتاوا دلانے کے لیے پھر ایک مرتبہ اللہ یہاں اس جگہ پر بیان فرمائے ہیں کہ وہ ان سے اللہ پوچھیں گے کہ تم جن لوگوں کو میرے ساتھ شریک ٹھہرا رکھا تھا، جن کو میرے برابر سمجھتے تھے یا میرے جیسا سمجھتے تھے، یا مجھے ہٹا کر کے انہی کو اپنا معبود بنا رکھا تھا، بنا چھوڑا تھا، تو وہ سارے جھوٹے معبود اب کہاں ہیں؟ لاؤ، بلاؤ کہ وہ تمہاری مدد کریں، وہ تمہارے لیے تمہارے تعاون
اور تمہارے حساب کتاب کے معاملے میں تمہارا کچھ تو سپورٹ کر سکیں. این شرکا، کہاں ہے وہ؟ جیسے ہم بولتے ہیں نا، کیا بلک بولتا تھا نا رے انہوں ہے کا بلا دیکھیں گے. جیسے ہم دنیا میں بولتے ہیں نا، اگر ہم جو ہے کسی معاملے میں کسی انسان کو اپنے طاقت کے بلبوتے پر جکڑ لیا ہو، تو اس وقت میں جس طرح ہم اپنی طاقت کو جیسے جتاتے ہیں اور اسے اپنی غلطی کا احساس دلاتے ہیں، کیا یہ کی بولتا تھا نا مجھے اتنے جنے ہیں اتنے جنے آتی ہیں، کہاں بلا تو دیکھیں گے. جیسے دنیا میں ایک انسان یہ کر سکتا ہے تو پھر وہ تو اللہ ہے، حقیقی معبود ہے، وہ تو پروردگار ہے. اسی لیے قیامت کے دن ان سب مشرکوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار چیلنج کریں گے، ذلیل کریں گے، رسوا کریں گے، اور بار بار پوچھیں گے کہ لے آؤ تمہارے وہ شرکا، بلاؤ تو صحیح، ہے ان میں کوئی دم کہ تمہاری مدد کر سکے میرے مقابل؟ جس طرح سے تم نے میرے علاوہ ان کو دنیا میں سمجھتے تھے مددگار، مشکل کشا، حاجت روا، جس طرح سے تم نے میرے علاوہ ان کو مان رکھا تھا، اب بھی بلاؤ. وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکال لائیں گے. اللہ فرماتے ہیں اس دن قیامت کے اللہ ہر امت میں سے ایک گواہ کو لے آئیں گے. اس سے مراد اکثر علماء نے اس امت کے نبی لیے ہیں کہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نبی کو اس امت کے تعلق سے گواہ کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ بلائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ آپ بتائیں، آپ ان کے تعلق سے ان کے معاملے میں آپ گواہی دیں. اس وقت بعض علماء نے نبی کے علاوہ بھی مراد لیا ہے کہ نبی کے علاوہ کوئی نیک بندہ جو نبی کی اور اس امت کی برائی جنہوں نے مانا اور جنہوں نے انکار کیا، ان کی گواہی دینے کے لیے نبی کے علاوہ کوئی اور نیک بندہ ہو. بہرحال جو کوئی بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو ہے اللہ گواہ کے طور پر ہر امت میں سے ایک گواہ کو لے آئیں گے. پھر کہیں گے لاؤ اب اپنی دلیل، ہاتھو برہانکم، اپنی دلیل لاؤ. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے پوچھیں گے ان سے، یعنی اپنی صفائی میں اپنی حجت پیش کرو. یعنی مشرکوں سے ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک گواہ کو پیش کریں گے ان کے مد مقابل، ان کے یعنی کہ ان کی حقانیت اور ان کی سچائی کو گواہ کے طور پر بولنے کے لیے. تو پھر جب یہ گواہ کے سامنے ہوں گے، گواہ کی موجودگی میں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکوں سے پوچھیں گے ہاتھو برہانکم، لے آؤ آپ کوئی دلیل، جو تم نے شرک کیا، کفر کیا، انکار آخرت کیا، انکار نبی، جو تمہارے زمانے میں آئے ہوئے نبی کا انکار کیا، تو اس کی کوئی دلیل ہے تمہارے پاس کہ ہم نے اس وجہ سے انکار کیا تھا، کہ اس کے انکار کی یہ وجہ تھی، ہم نے قیامت کا انکار اس وجہ سے کیا تھا، ہم نے شرک اس وجہ سے کیا تھا، ہم نے اس دور کے نبی کا انکار کرنے کی یہ وجہ تھی، یہ سبب تھا. تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ پھر مشرکوں کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس میدان میں پھر شرمندہ فرماتے ہوئے اس گواہ کی موجودگی میں یا اس امت کے نبی کی موجودگی میں پھر ایک مرتبہ ان کی جھڑتی چھڑائیں گے. پھر ان کا حال زار اللہ یہاں بیان فرماتے ہوئے فرما رہے ہیں فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگا. ہاتھو برہانکم، اللہ ان سے پوچھیں گے فقلنا ہاتھو برہانکم، لے آؤ کوئی دلیل ہے. تو دلیل کہاں سے لائیں گے؟ کیا ہے ان کے پاس؟ باطل کے پاس، گمراہ لوگوں کے پاس کئی کی دلیل، کیسی دلیل؟ کہاں سے لائیں گے وہ دلیل؟ تو وہ جان جائیں گے، اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ حق اللہ کی طرف ہے. ان الحق للہ، حق اللہ کی طرف ہے، سچائی اللہ ہی کے لیے ہے. حق بجانب اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہی تھا، حق کے ساتھ اللہ ہی کا دین تھا، اللہ ہی کے فرمودات تھے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور گم ہو جائیں گے ان کے وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے.
فضل عنہم ما کانوا یفترون. جو جھوٹ آج دنیا میں باطل جس طرح کے دلیل پیش کرتا ہے، دنیا کے اندر جس طرح کے ثبوت پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس طرح کے جھوٹ موٹ گھڑتا رہتا ہے، جیسا کہ آج دیکھا جا رہا ہے دن بدن کہ کل کا سچ آج جھوٹ میں بدل رہا ہے، کل کا سچ آج جھوٹ میں بدل رہا ہے، آج کا سچ کل جھوٹ میں بدل رہا ہے، یعنی سچ جھوٹ میں، جھوٹ سچ میں بدل رہا ہے. لوگ بآسانی سے جو ہے ہیر پھیر کر رہے ہیں. یہ دنیا میں ممکن ہے مگر قیامت میں اس کا امکان نہیں ہے. لوگ اپنی چال بازی سے، اپنی مکاری سے، یا اپنی جھوٹ گوئی سے، یا اپنے جھوٹے گواہوں کے ذریعے سے شاید دنیا میں ہیر پھیر کر دیں، مگر اللہ کے یہاں یہ معاملہ نہیں ہوگا. آپ نے بہت سے معاملات کو دیکھا ہی ہوگا دنیا کے اندر، کس طرح سے جو ہے لوگ ہیر پھیر کر چھوڑتے ہیں، اور کس طرح سے حق کو باطل میں اور باطل کو حق میں کس طرح ملاوٹ کر دیتے ہیں. مگر قیامت کا معاملہ ایسا بالکل نہیں ہوگا، بلکہ وہ خود وہاں ہار جائیں گے، حق کو قبول کریں گے، اور اللہ کے یہاں ان کا گھڑا ہوا سارا جھوٹ گم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا. وہاں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی الگ ہوگا. وہاں صفائی اللہ کے یہاں صاف طور پر ان کے سامنے اللہ صاف طور پر ان کو واضح کر دے گا کہ تم باطل پر تھے اور تمہارا گھڑا ہوا جھوٹ یہاں کوئی کام نہیں آئے گا، اور وہ معلوم کر لیں گے کہ ہم غلط تھے. تو یہ معاملہ ہوگا باطل لوگوں کا، مشرکوں کا. یہ انجام ہوگا قیامت کے میدان کا، جو اللہ نے یہاں اس قیامت کی منظر کشی فرمائے ہیں. آگے آپ انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار اپنے کرم سے، اپنے فضل سے مولا ہمیں نیک توفیق، نیک ہدایت عطا فرمائیے. بلاؤں وباؤں، پریشانیوں، مصیبتوں، حادثوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے. پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. اپنے کرم سے، اپنے فضل سے مولا ہم سب کو نیک ہدایت، نیک توفیق اور نیک زندگی، سلامتی اور عافیت والی زندگی عطا فرمائیے. اپنے کرم سے، اپنے فضل سے دعاؤں کو قبول فرمائیے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.